الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیو، یہ رمضان کا ایک تہائی سے زیادہ حصہ گزر گیا ہے اور اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس نے ابھی تک ہمیں خیر اور اپنے دین میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہمیں وقت پانے کا موقع دیا. کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے رمضان کے شروع کو پایا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی تکمیل تک ہماری اجل میں، ہماری مدت میں، عمر میں مہلت دے کہ ہم اس کی تکمیل کو بھی پا سکیں، اس کی خیرات اور برکات کو سمیٹ سکیں. جو دن اس میں سے گزر گئے اس میں جو بھی کمی رہ گئی اس کو آئندہ دنوں میں پوری کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ اتنے دن گزرنے کے بعد جیسا جذبہ آپ کو شروع میں اپنے اندر محسوس ہوتا تھا وہ ماند پڑنے لگے. اور مسجدوں میں حاضری میں ہمیں نظر آتا ہے کہ رمضان کے شروع میں جتنی ہوتی ہے اور جتنا لوگ جلدی مسجدوں میں جاتے ہیں وہ رفتہ رفتہ کم ہوتی جاتی ہے اور عید کے بعد جا کے بہت کم ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ بات اپنا اس تعلق سے اپنا محاسبہ ضرور کرتے رہنا چاہیے. جتنا تھوڑا رہ جائے اتنا اور زیادہ جذبہ آنا چاہیے کہ اب تو اور تھوڑا وقت رہ گیا، اس کو پانے کا وقت، اس فضیلت کو، برکت کو پانے کا وقت سمٹ گیا ہے تو اور زیادہ اس میں محنت کی جائے. جو بھی کمی رہ گئی اس کو آنے والے دنوں میں پورا کرنے کی کوشش کریں. جو بھی روزوں میں، قیام اللیل میں، تلاوت قرآن میں جو بھی ہمارے سے کوتاہی ہوئی ہے، آئندہ کے دنوں میں مزید محنت کی، مزید اللہ کی طرف توجہ کرنے کی ہم کوشش کریں اور اس پہ اللہ سے استغفار کریں جو گزشتہ روزوں میں ہمارے سے کمی رہ گئی ہے. تو جتنا کم رمضان رہ گئے اتنا زیادہ ہمارے اندر میں جذبہ بیدار ہونا چاہیے. اور یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گے اتنے دن باقی رہ گئے، اتنے دن بھی باقی ہیں تو اس میں اور زیادہ محنت کی ہمیں ضرورت ہے. بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں باقی دن اس میں بھی، اگر ہم نے ابھی تک کچھ نہیں بھی کیا تو بہت کچھ آنے والے دنوں میں ہم کر سکتے ہیں. صدقہ و خیرات کے تعلق سے افضل الصدقہ صدقۃ فی رمضان، بہترین صدقہ رمضان میں وہ صدقہ جو رمضان میں کیا جائے، سب سے زیادہ اس میں بڑھا چڑھا کے ثواب دیا جاتا ہے. تو اس تعلق سے ہو یا روزوں میں اپنے اللہ کے تقوی اختیار کرنے کے تعلق سے ہو، حرام چیزوں سے بچنا ہے، اللہ کے جو اوامر ہیں ان کو بجا لانا ہے، اپنے روزے کی غلط کاموں سے حفاظت کرنا ہے، اس تعلق سے ہو یا جود اور احسان، جو خیرات اور جو نیکی کے کام ہیں، جو سخاوت ہے، کرم نوازی جو رمضان میں مطلوب ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے کہ سب سے زیادہ وہ سخی انسان تھے اور سب سے زیادہ ان کی سخاوت اس ماہ رمضان میں ہوتی تھی. جب جبریل علیہ السلام آتے تھے ان سے دور کرتے تھے، رات قرآن سنتے اور سناتے تھے، اس وقت ان کی جو سخاوت تھی عروج کو پہنچ جاتی تھی. ہماری بھی سخاوت ان سے اپنے اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہوئے ہماری سخاوت بھی اس رمضان میں باقی مہینوں سے کہیں بڑھ چڑھ کے ہونی چاہیے. اس تعلق سے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز جس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہماری روزوں کی آیات کے اندر اس موضوع کی آیت کو لا کر ہماری اس طرف توجہ دلائی ہے، ترغیب دلائی ہے اور اس کے متعلق ہم اللہ کی توفیق سے قدر تفصیل سے آج گفتگو کریں گے. وہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہے یہ اس تعلق کا راز ہے. یہ دعا کرنا، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنے فقر و فاقے کا، اپنی محتاجی کا اظہار کرنا، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور اپنی ضروریات کو اس کے سامنے پیش کرنا. یہی انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے. یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمیں خوف سے اور امید سے اور خوف سے ہمیں پکارا کرتے تھے. یدعوننا، دعائیں کیا کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، ان کا طریقہ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ نے حکم دیا، تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو اور پھر ساتھ وعدہ کیا استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے تمہاری دعا قبول کروں گا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، ڈرایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے، اور یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، دعا عبادت، جو میری عبادت سے منہ موڑیں گے، تکبر کریں گے اس سے، تو وہ ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ دھمکی بھی دی ہے دعا سے منہ موڑنے پہ. اور رمضان کی آیات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ
اس آیت سے پہلے اور بعد میں روزوں کا رمضان کا تذکرہ چل رہا ہے، لیکن درمیان میں یہ دعا کی آیت آتی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اگر میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، مجیب دعوت الداعِ اذا دعان، پکارنے والے کی پکار جب وہ مجھے پکارتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کا بھی وعدہ فرمایا۔ دعا لازماً قبول ہوتی ہے، اگر صحیح طرح دعا کی جائے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ قبول نہ ہو، لازماً قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی قبولیت کی صورت مختلف ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کوئی خیر ایسی حاصل ہو جس کی آپ دعا نہیں کر رہے، کوئی اور اس کی وجہ سے خیر حاصل ہو جائے جو کہ آپ بندے کے لیے جس خیر کی وہ دعا کر رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہو اس کے لیے وہ خیر، یا کوئی شر اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، یا جو مانگ رہا ہے وہ عطا ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ دعا کی قبولیت میں بعض دفعہ اس کو مؤخر کریں تاکہ بندہ اور آہذاری کے ساتھ اور زیادہ اللہ سے دعا کرے تو اپنے درجات اس کے ذریعے سے اس کے اور بڑھیں، اللہ کا اور قرب حاصل کریں۔ رخاء میں، بدحالی میں اور خوشحالی میں، دونوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، دعا کرنی۔ آپ پہ کوئی مالی مشکل نازل ہو گئی ہے، کوئی اور تنگی ہو گئی ہے، کوئی بحران، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں۔ وہی ہے جو کہ مجبور کی، بے کس کی دعا سننے والا ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو کہ مضطر کی، جو بے بس بے کس انسان ہے، مجبور انسان ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے۔ اور ویکشف السوء، اور مشقت کو، سوء کو، برائی کو دور کرتا ہے۔ یہ برائی اس میں بہت سی قسم کی برائیاں شامل ہیں، مشقتیں شامل ہیں، یعنی مرض بھی ہو سکتا ہے، قرض بھی ہو سکتا ہے، کوئی بندے کی مختلف قسم کے اس پہ جو بحران یا مشکلات اس پہ جو نازل ہوئی ہیں، بہت سی اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان سب سے نجات دلانے والا، نجات دینے والا اللہ مالک ہی ہے۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، کیا ان پر جو ہماری طرف سے مشکل آئی تو کیا وہ اللہ کے سامنے، کیوں نہ ایسا ہوا کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں۔ جب مشکل میں پھنس جاتا ہے انسان، یا مشرکین بھی جب مشکل میں پھنس جاتے تھے تو وہ بھی اللہ کو ہی پکارتے تھے، وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب صہبانوں کی مانند ان پر موجیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں سمندر میں، تو پھر وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے، یکسو کر کے اسی سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بعض دفعہ جو مشرک تھے ان کی بھی دعائیں، ان کو بھی ان کی دعاؤں کی وجہ سے نجات، اس مصیبت سے نجات دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت شرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت حیا کرنے والا ہے اور کریم ہے۔ یہ عجیب بات ہے، حیا کرنے والا ہے، کون حیا کرنے والا ہے؟ اللہ مالک۔ ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ بہت حیادار ہے اور بہت کریم ہے۔ یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، تو اس بات سے شرماتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے دونوں، تو ان دونوں ہاتھوں کو خالی لٹا دے۔ اور کون شرما رہا ہے؟ وہ امیر، یعنی وہ ہستی جو ہر کسی سے بے نیاز ہے، وہ اس بات سے شرما رہا ہے کہ یہ میرا فقیر، انتہائی محتاج میرا بندہ، ہر چیز میں میرا محتاج بندہ، اس لیے میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائیں گے تو ان کو خالی نہیں لٹانا، اس بات سے شرماتا ہے۔ آپ جب ہاتھ پھیلائیں اللہ کے سامنے، اس حدیث کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیں تو دیکھیں کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر انسان دعا کرتے ہوئے اکتاتا نہیں، اس کو اپنی دعا کو، یعنی کثیر نہیں جانتا کہ اتنی دعا کر لی اور اب کیا کرنی، اور دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو واپس نہیں۔ جب وہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تو وہ کچھ نہ کچھ وہ اس کو دے کر ہی اس کے ہاتھ جو ہے وہ واپس لوٹاتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم، کوئی مسلمان بھی جب ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو یا قطع رحمی کی بات نہ ہو، الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے اس کو تین میں سے ایک چیز ضرور عنایت کرتے ہیں، یا تو اس کے لیے جس چیز کی اس نے دعا کی وہی اس کو جلد دے دی جاتی ہے، اور یا پھر اس کے لیے اس دعا کو آخرت میں محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور یا اس کے ذریعے سے کوئی شر، کوئی برائی، مصیبت اس سے اس دعا کے ذریعے سے دور کر دی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اذن نکثر، یا رسول اللہ پھر تو ہم اور دعا کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ اکثر، اللہ تعالیٰ اور دے گا، تم جتنی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ اور دے گا، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ہے ختم ہو جانے والا، اللہ کے خزانے تو ختم نہیں ہوتے، وہ بھرے ہوئے ہیں، تو اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں، جتنی دعا کرو گے اور اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ لازمت دعا قبول کرتا ہے، لیکن اس کی صورتیں جیسے اس حدیث میں مختلف ہو سکتی ہیں۔
من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، اس سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتا ہے، اس میں اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ بندہ اللہ سے نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کیوں میرے سے نہیں مانگ رہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ استغفار کرنے والے ہوں۔ بندہ خواہ معصیت بھی کر رہا ہو لیکن سچے معنی میں سچے دل سے اللہ کے سامنے جب بھی معصیت کرے، توبہ کرنے والا ہو، استغفار کرنے والا ہو، تو اللہ کا اس پر یہ چیز، اس کا استغفار جو ہے اللہ کے سامنے اپنی یہ دعا کرنا کہ مجھے معاف فرما دے، یہ چیز اللہ کے عذاب کو اس سے روکی رکھتی ہے۔ کوئی چیز تقدیر کو رد نہیں کرتی سوائے دعا کے، یہ ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں فوج در فوج لوگ اس رمضان میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یا اعتکاف کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف رواں دفاعیں، اور اس میں ایک عجیب سما نظر آتا ہے۔ وہ جو اللہ کے مہمان، اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعا خوب سنتا ہے۔ وفد اللہ دعاہم فاجابوہ سألوہ فاعطاہم، کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، جب وہ اللہ نے ان کو بلایا، انہوں نے اس کی دعوت پہ لبیک کہا، تو جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے تذکرہ دیکھیں قرآن میں تو آپ کو نظر آتا ہے کئی انبیاء کا تذکرہ، یہ جو دعا کی سنت ہے یہ ایک جاری سنت ان میں انبیاء میں، انبیاء کے طریقہ ایک نظر آتا ہے۔ ایوب علیہ السلام جن کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مصیبت میں مبتلا کیا، ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا کیا کہ ان کے دور اور قریب ہر کوئی ہر کسی نے ان کو چھوڑ دیا، صرف ان کی ایک بیوی، صابرہ بیوی، وہ ان کے ساتھ رہی اور ان کے مخلص بھائیوں میں سے 2 بھائی ان کے ساتھ رہے۔ 18 سال تک وہ اس انتہائی مصیبت میں، انتہائی اذیتناک مرض میں وہ مبتلا رہے۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ نے 18 سال کے بعد، 18 سال کہنے کے بعد 18 سال، اور وہ اللہ کے انتہائی مقرب بندے تھے، وجدناہ انا وجدناہ صابرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو صابر پایا تھا، صبر کرنے والا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور ان کو ان کی حالت تبدیل کی، ان سے وہ برائی جو ہے وہ دور فرما دی تھی۔ زکریا اور یہ جو 18 سال انہوں نے اس حالت میں گزارے، اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کے درجات اور بلند ہوئے، اور جو انہوں نے اس میں دعا کی، جو اللہ کے سامنے گڑگڑائے، یہ ضائع نہیں گیا، اللہ کے سامنے اللہ سے مزید قرب ان کو حاصل ہوا۔ زکریا علیہ السلام ایسی حالت میں پہنچ گئے تھے کہ ظاہری اسباب کوئی معاون نہیں تھے کہ ان کو اولاد اس میں نصیب ہو سکے، لیکن یعنی انتہائی بڑھاپے کو پہنچ گئے، بیوی بھی جوانی سے ہی بانجھ ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ تم، اور اولاد کی دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمانے فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کو یحییٰ عنایت فرمائے۔ سب سے پہلے جن کا نام رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے یحییٰ نام رکھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے نام بھی ان کا خود ہی تجویز فرمایا۔ دیکھیں، اور سورہ انبیاء میں کئی انبیاء کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بعد فرماتے ہیں فاستجبنا له فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کی قبول کی، ان کی قبول کی۔ تو انبیاء علیہ السلام کا ایک یہ طریقہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اسی مبارک سلسلے کی، اسی مبارک جو سلسلے اس کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت میں دیکھیں غزوہ بدر میں کس طرح سے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ کے مقرب ترین بندے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں غزوہ بدر میں، اور آہذاری کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس جو میرے مال و اسباب تھے، جو بندے تھے وہ حاضر کر دیے، یہ آج ان کی فتح کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیسے ان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اور تھوڑے سے جو گروہ تھا تعداد میں بہت تھوڑا تھا، اور مال و اسباب میں بھی اس کو کیسے عظیم فتح تھے اللہ تعالیٰ ہمکنار فرماتے ہیں۔ دعا کی بڑی شان ہے، اور انسان مظلوم ہو یا بے اولاد ہو یا قرض کے نیچے دبا ہوا ہو یا مریض ہو، یا وہ شخص جو معصیت میں مبتلا ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا، کسی وقت شیطان اس پر غالب آ گیا، نفس غالب آ گیا، وہ اللہ سے دور ہو گئے، اب یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ وقت آ گیا کہ وہ دوبارہ اللہ کی طرف پلٹے، اور اس کو یہ ندا دی جاتی ہے ہر رات اس مہینے میں کہ یا باغی الشر اقصر، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، خیر کے چاہنے والے تو توجہ کر، پلٹا، اور اے شر کے چاہنے والے تھم جا، رک جا۔ اب یہ مہینہ آ گیا کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے، اس سے استغفار کرے، اور اپنے دوبارہ اللہ سے تعلق، اپنا صحیح تعلق وہ استوار کرے۔ اور یہ رمضان کے مہینے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ڈیفر کر دیا جائے، ان کو مؤخر معجل کر دیا جائے، جو گناہ ہیں ان کو ہم اس نیت سے چھوڑیں کہ اب ان کو رمضان کے بعد دوبارہ اس زندگی کا آغاز کریں گے جو کہ پہلے کرتے ہیں، جس ڈگر پہ پہلے چل رہے تھے، نہیں، بلکہ رمضان کا مہینہ ان گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ ہونا چاہیے،
ان کا اثر رمضان کے بعد باقی نہ رہے. ایسے استغفار کرنی ہے, توبہ کرنی ہے کہ اے اللہ یہ جو گناہ کیا آئندہ دوسری زندگی کا آغاز ہوگا, یہ ان گناہوں کے بغیر ایک زندگی ہم اس کی ابتدا کریں گے. یہ نہیں کہ رمضان کے بعد ہم گناہوں کو مؤخر کر رہے ہیں, یہ نیت ہم نے ذہن میں رکھی ہے کہ آج کل پھر گناہ نہیں کرنے. یہ تو سچی توبہ نہیں. توبہ اس لحاظ سے کرنی ہے کبھی دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہیں لوٹنا. اور جب اللہ سے ہم دعا کریں تو اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ اس کی صفات کا تذکرہ کر کے اس کی حمد و ثنا, دعا کرنے سے پہلے اس کی حمد و ثنا کریں, اس کی تعریف کریں, اپنے گناہوں کا اعتراف کریں, اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں, اور اگر ممکن ہو تو قبلہ رو ہو کر دعا کریں. اپنے ہاتھوں کو, اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی دل کی توجہ کے ساتھ دل کو حاضر کر کے دعا کریں, اور اس کی قبولیت کا یقین کر کے ہم دعا کریں. دعا اور کر رہے ہیں لازماً اللہ نے قبول کرنی ہے, اور خوب آہوزاری کے ساتھ, اصرار کے ساتھ, تکرار کے ساتھ دعا کریں. وہ جس سے مانگ رہے ہیں اس کے پاس کوئی کمی نہیں. وہ پسند کرتا ہے, وہ یہ پسند کرتا ہے کہ بندہ دوبارہ ایک چیز کی آپ 3-4 دفعہ 10 دفعہ بھی دعا کریں تو پھر بھی وہ اس بات کو اور پسند کرتا ہے, اور زیادہ اس پر دیتا ہے, عنایت فرماتا ہے. خوب اصرار کے ساتھ کہ اللہ مجھے چاہیے, دوبارہ تیسری, چوتھی, 5ویں دفعہ اس کے بار بار دعا کریں, اور کبھی اس سے اکتاہٹ دعا کرنے سے ہمارے دل میں نہ آنے پائے. ایسے شخص کی طرح ہم دعا نہ کریں جو کہ بے نیاز اپنے آپ کو, یعنی عملی طور پہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہو کہ دعا قبول ہوئی نہ ہوئی, یا جو اس نے ہاتھ سے ایک طرف اٹھائے ہوئے لیکن دل اس کا غافل ہے, دل کہیں اور اس کا مشغول ہے. ایسے دعاؤں کا انتخاب کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جامع دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں. ہم نے جو بھی مانگنا ہے اگر ہم احادیث میں دعائیں دیکھیں تو وہ بہترین الفاظ میں, بہترین طریقے سے ان کو مانگنے کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا, جامع دعائیں سکھائی گئی ہیں. بہت ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم نے مانگنا کیا ہے, تو احادیث میں دیکھیں, قرآن میں دیکھیں کیا دعائیں سکھائی گئی ہیں, وہ وہاں سے سیکھیں کیا مانگنا ہے, اس کے ذریعے سے, ان کے ذریعے سے اللہ کے حضور ہم آج بھی اختیار کریں, دعا کریں. اور دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کریں. یہ نہ کبھی سوچیں کہ قبول نہیں ہو رہی, پھر تو وہ قبول نہیں ہوتی اگر بندہ یہ سوچنے لگے, بلکہ یقین کے ساتھ کہ قبول ہو رہی ہے, کسی نہ کسی صورت میں قبول ہو رہی ہے, الا یہ کہ بندے کی طرف سے خود کوئی اس کی قبولیت میں کوئی مانع ہو, کوئی رکاوٹ ہو. دعا کو خفیہ طور پہ کریں, اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں, اور پھر ایسے اوقات کا انتخاب کریں خاص طور پہ جو کہ قبولیت کے اوقات ہیں. جیسے آج کل افطاری کے سے پہلے کا وقت ہے, بندہ بھوک و پیاس سے بدحال ہوتا ہے, اللہ کی طرف اس کی توجہ خوب ہوتی ہے. اس وقت افطاری سے پہلے کچھ وقت لے کر آپ وہاں اس وقت بیٹھیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں. للصائم عند فطره دعوة لا ترد, روزے دار کی اس کے افطاری کے وقت دعا ہوتی ہے جو کہ رد نہیں کی جاتی. یہ بہت قبولیت کا مقام ہے. اور پھر سحری کے وقت وبالاسحار هم يستغفرون, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سحر کے وقت, رات کے آخری تہائی میں جس وقت ہم سحری کرتے ہیں, اس وقت وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں وہ استغفار کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندے استغفار کرتے ہیں. تو وہ سحری کے وقت جب اٹھیں تو اس وقت بھی کچھ وقت خاص طور پہ اس طرح لے کر اٹھیں کہ استغفار کرنے کا آپ کو وقت ملے. صرف سحری نہ کریں, سحری کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت مخصوص ہو کہ اس میں استغفار کرنی, اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہنی ہے, جو کہ ہم نے اپنی جو معافی کروانی اور لازماً کروانی ہے اس مہینے میں, اس کا ایک بہترین موقع وہ سحری کا وقت ہے. رات کا آخری پہر, رات کی خلوت کی دعائیں, رات کی جو گھڑیاں ہیں وہ ویسے بھی دعاؤں کے لیے جو اللہ سے اس وقت کی جاتی ہیں, اس میں دل کی توجہ بھی خوب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو زیادہ سنتا ہے. جو دنیا اور آخرت کی خیر آپ چاہتے ہیں وہ اللہ سے مانگیں. اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے. اور یہ نہ ہو کہ رات کی دعا جو ہے وہ ہماری صرف دعائے قنوت تک یعنی محصور نہ رہ جائے, صرف اسی تک ہی محدود نہ رہ جائے, بلکہ اس کے علاوہ بھی رات میں ایک حصہ, معتد بھی حصہ ہونا چاہیے جس میں کہ ہم دعا کریں. اسی طرح اذان کے وقت, اسلام کے وقت, اذان کے وقت یا اسلام سے پہلے تشہد کے وقت, یا سجدے میں دعائیں, اس طرح دیگر اوقات جو کہ سارا سال یعنی قبولیت کے مقامات ہیں, اس میں بھی کثرت سے استغفار کریں, کثرت سے دعا کریں. تو بھائیو, ایک بہت اہم بات جو دعا کے تعلق سے ہے کہ اپنی ان کمیوں کی طرف نگاہ کریں جو کہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہیں. دعا لازماً قبول ہوتی ہے لیکن بندہ خود اس کی قبولیت میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے. اس کی طرف توجہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. کیا ساری نمازیں ہم نے وقت پر ادب جو اس کے آداب کو بجا لاتے ہوئے ادا کی ہیں؟ کیا صحیح نماز کو قائم کیا ہے؟ کیا ظہر کی نماز
اگر چھٹی کا دن بھی ہے، ظہر کی نماز صحیح وقت پہ ہوئی ہے، فجر کی نماز، عصر کی نماز، آ کے آفس سے آنے کے بعد کہیں اگر جلدی بندہ آگے میں سویا تو نہیں رہا، اس کی نماز جو ہے ضائع ہو گئی. اس طرح نماز تو ایک چیز ہے، دیگر جو اللہ تعالیٰ نے جو حرام کام جو کیے ہیں، مختلف کوئی فسق کے کام، ان سے اپنے آپ کا اس تعلق سے محاسبہ کرنا، حرام کھانے سے اپنا محاسبہ کرنا. کہیں یہ تو نہیں کہ ہم حرام کا لقمہ بھی ہمارے پیٹ کے اندر جا رہے ہیں. خیر یہ دعا اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. اور پھر امر بالمعروف نہی المنکر کی طرف بھی توجہ کی بہت ضرورت ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے کہ تم لازماً معروف کا حکم دو گے اور تم لازماً منکر سے روکو گے، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم اپنی طرف سے ایسی سزا، ایسا عذاب تم پر مسلط کرے گا، اور پھر تم اس سے دعائیں کرو گے اور قبول نہ ہوں گی. ایسی رکاوٹیں اگر ہم نے ڈالی ہوں، پھر ہم کہیں گے کیا بات ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وہ قبول اپنی ان رکاوٹوں کی دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک منکر کو دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ منکر اللہ نے اس کام سے منع کیا، دوسرا بندہ کر رہا ہے، وہاں سے گزرے تھے، اس کو منع نہیں کرتے. جو ہمارے اختیار میں ہوتا ہے اچھے طریقے سے اس کو منع کرنا، اسے منع نہیں کرتے، اس کو اچھے طریقے سے بعد نصیحت کرنا. جو بھی طریقہ جہاں پر منکر ہو رہی ہے، جو بندہ کر رہا ہے اس پر ہمارا کتنا اختیار ہے، حالات کے حساب سے انکار کرنا، بہرحال انکار کرنا اس میں لازم ہے. اگر امر معروف نے ان کو چھوڑ دیا، دعا کی قبولیت بھی پھر مشکل ہے. اس طرح سے دعا کی رکاوٹ، جو قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں چیزیں، ان کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. اور بھائیو اپنے دلوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ دل ہمارے زندہ رہیں، مردہ نہ ہو جائیں، کہ وہ تاکہ دعا جو ہے ہماری یعنی اللہ کے ہاں قبول ہوتی رہے. بعض دلوں کے طبیب ہوتے ہیں، جو روحانی طبیب ہوتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ دل مردہ ہو چکے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ دل کیوں مردہ ہو گئے، کس طرح سے ہم نے کیا کیا کہ دل مردہ ہو گئے. کہنے لگے کہ دلوں کو مردہ کرنے والی 10 چیزیں ہیں. تم نے اللہ کو پہچانا لیکن اس کا حق ادا نہ کیا، اللہ کی کتاب کو پڑھا لیکن اس پر عمل نہ کیا، تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کیا لیکن ان کی سنت کو چھوڑی رکھا، شیطان کی دشمنی کا دعویٰ کیا لیکن اس کی موافقت کی. تم نے کہا کہ ہم جنت سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کے لیے عمل نہیں کیا. تم نے کہا کہ ہم آگ سے ڈرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. تم کہتے ہو کہ موت پر حق ہے لیکن اس کے لیے تم نے تیاری نہ کی. اپنے بھائیوں کے جو عیوب ہیں، ان کی کمی ہے، تم ان کے پیچھے پڑ گئے، اپنے عیوب کو تم بھول گئے، اپنی کمیوں کو، خامیوں کو بھول گئے، اپنے رب کی نعمت کو کھاتے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے. اور 10ویں بات یہ کہ اپنے موتا کو، اپنے جو مردے ہیں تم ان کو دفن کرتے اور ان سے عبرت نہیں پکڑتے. تو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی زندگی بخش دے اور اپنے بھائیوں کے لیے پیٹھ پیچھے دعائیں کریں. اور آج کل تو وہی جیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں ہمارے بھائیوں پہ، اس کا تصور کریں تو دل ہل کے رہ جاتا ہے، کیسے پہاڑ ان پہ ٹوٹ رہے ہیں. مختلف ملکوں میں، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں، اور وہاں پہ فلسطین کا مسئلہ تو معروف ہے ہی، اور پیچھے کشمیر ہے، اور صومال میں ہمارے بھائیوں پر کس طرح زبردست قسم کی قحط سالی، بھوک و افلاس کا دور اس وقت آیا ہوا ہے. کہیں بھوک و افلاس ہے، دوسری طرف جو ہے اللہ کے دشمن، یہ لیبیا اور سیریا وغیرہ میں اللہ کے دشمن ان پر، ہمارے بھائیوں پر مسلط ہیں. اور کس طرح سے ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کسی کا ان پر خوف نہیں ہے. کس طرح سے ان کا یعنی قتل و غارت کرتے ہیں، نہ عورتوں کا خیال نہ بچوں کا خیال ہے. بندہ اس کی طرف اپنے ان بھائیوں کے لیے اور کچھ نہ کر سکے تو کم از کم اس سے تو بے بس نہیں ہے کہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں کر لیں. کم از کم ان کے لیے دعا کرنا تو ان کا حق بنتا ہے سچے دل سے. جیسے ہمارے ایک حقیقی بھائی پر کوئی مصیبت پڑتی ہے اور اس وقت ہم دعا کرتے ہیں، جیسے ہمارے اپنے اوپر مصیبت پڑتی ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اس وقت جیسے ہم دعا کرتے ہیں اس طرح اپنے ان بھائیوں کے لیے، اور وہ بھائی بھی جو مختلف جگہ ان دشمنوں کی چکی میں پھنس رہے ہیں اور جن کو ہم جانتے بھی نہ ہوں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو مستضعفین ہیں، جو کمزور مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو دشمن ہیں ان کی چکی سے نجات دلائے، جو مجاہدین ان کی مدد فرمائے. ان کے لیے امت اسلامیہ میں جہاں بھی مصائب ہیں ان کے لیے بھی اپنی پیٹ پیچھے کے دعا کریں. روزے دار کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، خاص طور پہ افطاری کے وقت ہو. اور جب بھی کوئی شدت کا وقت آ جائے،
کوئی مشکل کا وقت آئے تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو حضرت یونس علیہ السلام نے جس دعا کے ذریعے سے بطن حوت میں مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی، اس کے ذریعے سے دعا کریں۔ جب عمرہ کرنے جائیں تو وہاں پر بھی دعا کی قبولیت کے بہت سے مقامات ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں عمرہ کرنے والے۔ اور ایسی چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے جو کہ بدعتی چیزیں ہیں دعا میں، جو کہ سنت سے صحابہ اکرام کے طریقوں سے نہیں ملتی، لیکن دعا کا حصہ ان کو بنا لیا گیا یا دعا کے طریقے کا حصہ اس کو بنا لیا گیا۔ مثلا ایسی اونچی اونچی آواز میں ان مبالغہ آ رہی دعا کرتے وقت، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اور آگے فرمایا کہ فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا انہ معکم انہ سمیع قریب، کہ اپنی آواز پست رکھو، تم ایسے ہستی کو نہیں پکار رہے جو کہ بہرا ہے اور جو کہ غائب ہے، غیر حاضر ہے، تم ایسے وہ تو تمہارے ساتھ ہے، وہ تو سمیع اور قریب ہے، بہت سننے والا ہے اور تمہارے قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دعا کی قبولیت کے حساب سے اپنی سماعت کے، اپنی قدرت کے حساب سے ہمارے بہت قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لہذا آواز اونچی کرنے میں مبالغہ آ رہی ہے پسندیدہ چیز نہیں، یا اس کے الفاظ کا انتخاب کرنے میں جو تکلف کرنا ہے یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں۔ الفاظ کا، دعا کے الفاظ میں یعنی تکلف، یا مختلف قسم کی ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں دعا میں جو کہ دعا میں اعتداء، زیادتی کے زمرے میں آتی ہیں، جن سے بچ کے رہنا کی ضرورت ہے۔ مثلا اللہ سے ایسی چیز کا سوال کیا ہے جو کہ یعنی مناسب نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسے میسیجز یا ایسی دعا آپ کو سننے میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ایمان نصیب کرے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب کرے، حق بات کہنا اس طرح سے آپ کو نصیب کرے جیسے عمر نے کہی تھی، ایسے حیا نصیب کرے جو حضرت عثمان کی تھی، حضرت ایوب کا صبر نصیب کرے۔ اب ان کے مقامات کو کون پہنچ سکتا ہے؟ یہ بھی چیز جو ہے علماء نے ذکر کی ہے دعا میں یعنی اعتداء ہے۔ بے شک وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ حسن ہے، وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صحابہ کرام انہی کی ہم نے پیروی کرنی ہے، لیکن ہم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت ابوبکر کے، حضرت عمر کے مقام کو، حضرت ایوب کے مقام کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اس طرح کی تفصیلات کا کوئی ذکر کرنا دعا میں جو کہ یعنی سنت سے ثابت نہ ہو۔ ایک بندہ حضرت سعد بن وقاص کا ایک بیٹے تھے، وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ میں تیرے سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اس کی حوروں کا، اس کی نعمتوں کا، اس کے درختوں کا، اس کے پانی کا، اس کے چشموں کا، اس طرح سے وہ ایک لسٹ بنوا رہے تھے، ان سب چیزوں کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرے سے آگ سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس کے سلاسل والاغلال والزقوم اور اس کی جو مختلف صورتیں ذکر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ایسی قوم، ایسے لوگ آئیں گے جو کہ دعا میں اعتداء کریں گے، زیادتی کریں گے، تم ان میں سے نہ ہو جانا۔ تم اگر جنت میں چلے جاؤ گے ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی، تم آگ سے بچا لیے جاؤ گے، یہ ساری چیزوں سے تم بچ جاؤ گے۔ ان ساری چیزوں کا ذکر جو ہے یہ دعا میں اعتداء میں آتے ہیں، دعا کی میں زیادتی کرنے میں یہ چیز آتی ہے۔ تو لہٰذا ایسی تفصیلات کا جو ذکر کرنا ہے اسے بھی اجتناب کرنا یعنی ضروری ہے۔ اور پھر آخری بات یہ بھی کہ دعا میں اس طرح کے ترنم اختیار کرنا جس میں تکلف ہو، یعنی اس کو پڑھنے میں اس پر ساری توجہ رہ جائے کہ اس کو پڑھنے کے جو ہمارے جو ٹون ہے وہ ہماری یعنی اور اچھی سے اچھی ہو جائے۔ جیسے کہ بعض افسوس کے ساتھ بعض ائمہ جو ہیں، سارے نہیں، بعض ائمہ کے قنوت وتر میں ہمیں یعنی دکھائی دیتا ہے، یہ چیز بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک اصل میں مطلوب یہ ہے کہ دل اس طرف یعنی متوجہ ہو، اور ایک ایسے الفاظ ہوں جو کہ یعنی بلا تکلف خود سے آئیں، بندہ اپنے دل سے اللہ کے حضور جو ہے وہ دعا کر رہا ہو۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس دعا کے علاوہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ بھی ہے، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا، اور اس کا قرآن سے ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ کے دور کیا کرتے تھے۔ آپ تصور کریں وہ جن کے ذریعے سے اللہ نے جو ملکی رسول تھے، وہ بشری رسول کے پاس علیہ السلام، ان کے پاس آ کے ان سے دور کر رہے ہیں، ان کو سنا رہے ہیں، ان سے سن رہے ہیں، یعنی کیا رمضان کی وہ برکت ہے، کیا منظر ہوگا۔ اور لہذا اس مہینے کا قرآن سے ایک گہرا تعلق ہے، اور ہم نے بھی اس مہینے میں قرآن سے اپنا تعلق یعنی بہت ایک علیحدہ انداز میں اس کو برقرار کرنا ہے، گہرا کا تعلق اس میں ہم نے اس کو استوار کرنا ہے، جتنا جیسے عام دنوں میں ہماری تلاوت ہو اس طرح سے اس مہینے میں نہ ہو، بلکہ اس سے کہیں بڑھ چڑھ کے اس میں قرآن کا حصہ اس رمضان کے اوقات میں ہونا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ
دل کے ساتھ، اب دل ہمارا قرآن کے ساتھ رہے، اس پر تدبر کریں. اور جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے شیبتنی ہود و اخواتها، کہ ہود اور اس کی جو اس جیسی دوسری صورتیں ہیں، سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتیں، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے، سفید بال، اس میں ایک جو سبب تھا وہ یہ قرآن بھی تھا. ہود اور اس جیسی صورتیں، ان کی وجہ سے بھی ان کو بڑھاپا جلدی آ گیا تھا. قرآن پہ غور و فکر، اس کے اندر جذب ہونے کی کیفیت آپ دیکھیں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس میں جو اس صورت میں جو ہولناکیوں کا ذکر ہے، جو قیامت کا تذکرہ ہے، اور جو جس چیز کا مکلف ٹھہرایا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، ان چیزوں نے ان کو جلدی بوڑھا کر دیا. حضرت حسن بصری فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ اپنے دل کو 3 موقعوں میں ٹٹولو، اگر تمہیں ان 3 موقعوں پہ اپنا دل مل جائے، تمہارا دل وہاں پہ موجود ہو، زندہ ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ جان لو کہ دروازہ جو ہے وہ بند ہے. ایک نماز کے وقت، دوسرا تلاوت قرآن کے وقت، تیسرا اللہ کے ذکر کے وقت. تو ہم بھی دیکھیں کیا قرآن کے وقت واقعی ہمارا دل حاضر ہوتا ہے؟ کیا محض وہ تلاوت جو ہے اس سے، یعنی دل کی غفلت کے ساتھ تو وہ تلاوت نہیں ہے. جہاں آگ کا ذکر آتا ہے واقعی اس سے ہم ڈرتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. جہاں جنت کا ذکر آتا ہے واقعی ہمارے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، اس کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے اس کا سوال کرتے ہیں. جہاں اللہ کی عظمت کا ذکر آتا ہے، اللہ کی کبریائی کا بیان ہوتا ہے، کیا واقعی اپنے اندر ہم اللہ کی محبت کو پاتے ہیں، اس کے رجاء اور خوف ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے. جہاں احکام کا ذکر آتا ہے تو کیا واقعی فوراً وہاں رک کے اپنے ساتھ ہی اپنا محاسبہ ہم کرتے ہیں کہ کیا یہ سارے احکام ہمارے زندگی میں عملی طور پہ نافذ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے جو عوامر ہیں ان کو ہم بجا لا رہے ہیں؟ کیا واقعی جن چیزوں سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں ان سے ہم رکے ہوئے ہیں؟ ساتھ اس کے ساتھ ایک یعنی تفاعل، اس کے ساتھ رہنا، قرآن کو محض پڑھنا نہیں بلکہ ساتھ اس کے دل کا اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ واقعی حقیقت میں اس کے ساتھ وہ لمحات گزارنا، اس سے لذت حاصل کرنا. کیا واقعی قرآن سے ہم ایسی لذت حاصل یعنی کرتے ہیں جیسی ہونی چاہیے؟ یہ جو گانے بازی والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اگر تھوڑی دیر اپنے گانوں سے دور رہیں ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے. یہ جب سپورٹس میں حصہ لیتے ہیں، یعنی ورزش بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ انہوں نے اپنے ہیڈ فون لگایا ہوتا ہے کہ اتنی دیر بھی ان کو ان گانوں سے محرومی مشکل لگتی ہے، کیونکہ ان کو ایسی اس میں لذت آتی ہے، حلاوت شیطانی حلاوت نصیب ہوتی ہے جس سے دور رہنے کو مشکل لگتا ہے. اب کیا واقعی قرآن کو پڑھتے ہوئے ہمیں واقعی لذت محسوس ہوتی ہے؟ کیا اس کی طرف بھی ہمارا دل ویسے کھنچتا ہے؟ جب تھوڑی دیر گزر جائے قرآن سے تعلق قائم کیے ہوئے، کیا ہمیں وحشت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں اب دوبارہ قرآن پڑھنے کو جی چاہ رہے ہیں، دوبارہ قرآن کی طرف لوٹنے کو، اس کو سننے کو جی چاہ رہے ہیں؟ کیا واقعی ہماری ایسی یعنی کیفیت ہوتی ہے؟ کیا قرآن سے ہمیں دلوں کا اطمینان نصیب ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، کیا واقعی ہمارے پاس صادق آتی ہے؟ یا قرآن پڑھنے سے پہلے اور بعد میں ہماری دلوں کی کیفیت ایک ہی جیسی ہوتی ہے، یعنی دل جیسے پہلے تھا ویسے بعد میں اطمینان قلب کوئی ہمیں اس میں نصیب نہیں ہوتا؟ یہ نہ ہو کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن جو استدعا کریں گے، جب کہیں گے رب کے سامنے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول نے کہا کہ اے میرے رب، میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، کہیں اس میں یہ چیز ہمارے پاس صادق نہ آ جائے، یہ جو شکوہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس صادق نہ آ جائے. اس کو چھوڑ رکھنے میں، اس کی تلاوت کو چھوڑ رکھنا، اس کے سمجھنے کو، اس کے تدبر کو چھوڑ رکھنا، اس پر عمل کو چھوڑ رکھنا اور اس سے شفا حاصل کرنے کو چھوڑ رکھنا، وہ بھی اس میں آتے. کیا واقعی قرآن کے ذریعے ہم اپنے آپ پہ دم کرتے ہیں؟ یعنی جب ہمیں کوئی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں یا اپنے بچوں پر ان کو بیماری ہوتی ہے یا اپنی بیوی کو بیماری ہوتی ہے، کیا واقعی قرآن پڑھ کے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس کے ذریعے سے ان پر دم کرتے ہیں، شفا حاصل کرنے کی، شفا اس کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ بھی قرآن کے ایک مقصد سے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہماری سعادت کے لیے نازل کیا، اس لیے نہیں کہ ہم اور مشقت میں پڑ جائیں. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اس لیے ہم نے آپ پہ قرآن نہیں نازل کیا کہ آپ اور مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ قرآن تو سعادت کی کتاب ہے. یعنی اس سے یہ تجدید حزن کی کتاب نہیں کہ آپ کو جو پریشانی اور غم میں ان کی دوبارہ تجدید ہو جائے، بلکہ اس میں فرق ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف، آخرت کا خوف انسان کے دل میں ہو، اور دوسرا یہ کہ غم اور پریشانیوں کے اندر اس کا دل جو ہے ڈوبا ہوا ہو. تو یہ جو غم اور پریشانی ہے ان سے نجات دلانے کا طریقہ ہے، سعادت حاصل کرنے کا طریقہ ہے اس قرآن کی طرف آنا. تو اس میں یہ بات اہم ہے کہ اس پر آپ غور و فکر نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ
دل کے ساتھ اس کے معنی یعنی دل میں اپنے سمو نہیں سکتے جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں. تو خواہ مختصر صحیح لمبی تفسیر نہ صحیح مختصر صحیح کوئی ترجمہ قرآن ہو جس میں مختصر سے کوئی حواشی ہو جس کے ذریعے ہمیں ساتھ ساتھ سمجھ آتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو پیغام ہے ملک الملوک کا جو پیغام ہمارے پاس ہے یا پھر کیا ہمارے سے مطالبہ کر رہے ہیں تبھی یہ ممکن ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے یعنی واقعی حقیقت میں اس کے ساتھ رہ سکیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دفعہ ان کی آواز آگے امامت کرا رہے ہیں, پچھلی صفوں سے ان کی آواز سنی کہ جب وہ تلاوت کر رہے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان کال کا ذکر کر رہے کہ میں تو اپنا شکوہ جو ہے اپنی مشکل اللہ کے سامنے ہی پیش کرتا ہوں. ان کے رونے کی آواز آ رہی. ان پہ خود تو مصیبت نہیں آئی تھی, خود تو انہوں نے ان کے جو دو بیٹے ان سے نہیں چھن گئے تھے جیسے یعقوب علیہ السلام کے چھن گئے تھے, ان کی آنکھیں تو نہیں شاید ہو گئی تھی جیسے یعقوب علیہ السلام کی, لیکن ان کے دیکھیں کیسے دل کے ساتھ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی مصیبت کا تذکرہ کر رہے ہیں, جب اس آیت میں پہنچتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ تو وہ خود بھی یعنی بغیر اختیار کے رونے لگ جاتے ہیں اور ایسے روتے ہیں پچھلی صفوں تک اس کی آواز جاتی ہے. کیا ہمارا کبھی یہ اس طرح کا حال ہوتا ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کے ساتھ ہمارا بھی ایسے ہی تعلق ہے؟ اور پھر قرآن کو آرام سے تمہل کے ساتھ طرز یعنی ترتیل کے ساتھ پڑھیں, ساری ہمارا توجہ اسی پہ نہ ہو کہ تیز سے تیز پڑھنا ہے اور سورت کے آخر تک پہنچنا ہے, اس پارے اس میں ختم کرنے ہیں, بلکہ وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث, تو على مكث آرام سے اس کو ترتیل کے ساتھ آرام سے پڑھیں. تیز جو ریڈنگ ہے فاسٹ ریڈنگ اس کی اور جگہ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ ہے اپنا, اس کے ساتھ ہی اس کو پڑھنا چاہیے. اور پھر باوضو ہو کر طہارت کے ساتھ اور قبلہ رو ہو کر توجہ کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح سے قرآن کو پڑھا جائے, تبھی یہ ممکن ہے صحیح ہمارا اس سے تعلق برقرار ہوگا, اس کو پڑھنے میں ہمیں واقعی لذت محسوس ہوگی. اور اس تعلق سے آخری بات یہ کہ دن کے اوقات میں تو ہم اس کو پڑھیں, لیکن رات میں بھی لازماً قرآن کی تلاوت کا ہمارے ان اوقات میں ایک حصہ ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ اس کی تلاوت کو رات کے ساتھ جوڑا گیا. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. رات کو قرآن کی ترتیل اس کو پڑھنا, اس وقت جو توجہ ہوتی ہے انسان کی, جو دل جیسے متوجہ ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے, وہ دن کو اس طرح سے اس درجے میں نہیں ہوتا. تو رات کو لازماً ایک حصہ ہو, خواہ وہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ہو یا پہلے فجر سے اتنا پہلے آپ اٹھیں, کچھ اس وقت ایک حصہ قرآن کو آپ دے سکیں, اس کی تلاوت کریں, تھوڑے بہت اس کے معنی سمجھنے کی بھی جتنی توفیق ہو اس کی کوشش کریں. اس کے ساتھ کچھ وقت کچھ اوقات باقی تمام چیزوں سے بالکل منقطع ہو کے بالکل کٹ کے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اس وقت یہ نہ ہو ساتھ ساتھ کوئی SMS بھی آ رہا ہے, کوئی ای میل بھی پڑھ رہے ہیں, ساتھ ایک کھانے کی بھی بات ہو رہی ہے, کچھ اور بھی مشغولیات ہیں. نہیں, قرآن کو جب آپ نے جو وقت دینا ہے, خواہ آپ نے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دینے لگے, ایسا وقت ہو کہ جو قرآن کے لیے خالص وقت ہو, اس میں اور کچھ نہ اندر, تبھی اس کا صحیح اثر ہوگا. قرآن کا وقت قرآن ہی کے لیے ہو, دن کے اوقات میں تو ہو ہی, لیکن رات میں بھی ایک ایسا وقت ضرور ہماری زندگی میں ایک ایسا ہونا چاہیے, خصوصاً رمضان کے اوقات میں. اور آپ دیکھیں جہری نمازیں جتنی بھی ہیں ساری رات میں ہی ہیں, یعنی اونچی تلاوت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا سنوانے کا وہ سب رات میں. مغرب عشاء اور فجر کی نماز جو بھی سورج نکلنے سے پہلے ہمیں وہ سنائی جاتی ہے, وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. دن میں صرف استثنائی ہوتے ہیں, جمعے کی نماز جو کبھی ہفتے میں ایک دفعہ آتی ہے, عید کی نماز ہے, استسقاء کی نماز ہے یا خسوف کی ہے, لیکن ویسے نمازیں جو ہیں وہ یہ جہری نمازیں صرف رات کے اوقات میں رکھی گئی. کوشش کریں راتوں کا ایک حصہ قرآن کے لیے ہم بھی اپنی زندگی میں وقف کریں. اس کے ساتھ ہی بھائیوں ہم اپنی اس دعا کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو دن گزر گئے ان میں جو کمی رہ گئی اے اللہ اس کو معاف فرما دے. جو بھی دن باقی اے اللہ ہمیں مزید سے مزید اس میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے ساتھ تعلق کو مزید بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن سے تعلق ہمارا صحیح معنی میں اس طرح استوار ہو جس طرح کے تیری رضا ہے, تیری منشا ہے. اے اللہ قرآن سے ہر معنی میں جو اس کو ترک کرنا, کسی بھی معنی میں جو اس کو ترک کرنا ہے اللہ اسے ہمیں بچائی رکھ. اے اللہ قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما, اپنی زندگی میں اس کو جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس رمضان کے اوقات کو اس طرح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح کے ہمیں تیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت سے
ہمیں ملتا ہے. اے اللہ اس ماہ رمضان میں دعا کو خوب بڑھ چڑھ کے ہمیں دعا کے جو شعیر ہے دعا کو احیاء کرنے کی توفیق عطا فرما, کثرت سے اپنے سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں جو سختی آ چکی ہے اللہ اس سختی کو ہمارے دلوں سے دور فرما دے, ہمارے دلوں کو دوبارہ نرم فرما دے, اپنی طرف متوجہ فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ.